بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک تعالیٰ کا جزا اور سزا کا جو قانون اللہ نے مرتب کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کو دار الجزا بنایا ہے، یعنی یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے اور آخرت جزا اور سزا پانے کی جگہ ہے۔ یہ اصل اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا دستور ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ بیان کیا، اور جب انہوں نے دستور کے مطابق صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کیا، اور صبح میں گئے تو انہوں نے باغ کو دیکھا کہ وہ باغ تباہ اور تاراج ہو چکا تھا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ فَغِدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ کذالک العذاب، یہ عذاب کی ایک جھلکی ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ہم جو عذاب تمہیں دیتے ہیں اور جو جھٹکا ہم جو تمہیں دیتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ان کو مزہ چکھاتے ہیں عذاب اکبر کے علاوہ چھوٹے عذاب کا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، مقصد یہ لوٹ کر آئیں، پلٹ کر آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور یہ جھٹکے کیوں لگتے ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور بے شرمی عام ہو جاتی ہے اور اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، بیماری جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا احساس اور اس کا ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ آج کی لڑکیوں کو کیا پتا کہ برقع کیا ہوتا ہے، پردہ کیا ہوتا ہے، سطر کیا ہوتا ہے؟ نہ ماں کو دیکھا، نہ خالہ کو دیکھا، نہ جوان کو دیکھا، نہ بوڑھے کو دیکھا۔ احساس ختم ہو جاتا ہے جب کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب جوش میں آ جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو کہتے ہیں اے زمین ہلا کر رکھ دے، انہیں جھٹکے دے کر رکھ دے۔ تو زمین ان کی بے شرمی اور بے حیائی کی وجہ سے خدا کا غضب اور خدا کے قہر کے حکم کو بجا لاتے ہوئے وہ ہل جاتی ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کہا کہ اس بے حیائی اور بے شرمی کے بدلے میں اگر کوئی قوم زنا کے بارے میں، بدکاری کے بارے میں کوئی اہمیت نہ دے، ہاں زنا ہے، بدکاری ہے، کوئی اہمیت نہ دے، فرمایا کہ طاعون پلیگ کی بیماری میں اور قحط کی بیماری میں، اور تیسری چیز کہا کہ ان کے بادشاہوں کے دل سے اللہ رحم و کرم کو نکال دے گا۔
یہ سب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں فائنل، یہ دنیا دارالعمل ہے. یہ اللہ کا دستور نہیں کہ نماز چھوڑی اس نے فوراً عذاب دے دے، داڑھی منڈایا عذاب دے دے، بے پردگی کا کام کیا عذاب دے دے، چوری کی عذاب دے دے. اللہ کا دستور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک حد تک ڈھیل دیتے ہیں اور سنبھلتا نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم چھوٹا عذاب دیتے ہیں، دون العذاب الاکبر. کسی کو بلڈ کینسر آ گیا، شوگر آ گیا، برین ٹیومر آ گیا، ہارٹ آ گیا، بی پی آ گیا، وال بلاک ہو گئے، بیوی نافرمان ہو گئی، جنات کا اثر ہو گیا، شیطان کا اثر ہو گیا اور دانے دانے کے محتاج ہو گئے، میاں بیوی جہنم بن گئی. یہ اللہ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم چھوٹا عذاب دے رہے ہیں، دون العذاب الاکبر. یہ جورو تیری آخری عذاب نہیں، اور اس عورت کے لیے یہ مرد آخری عذاب نہیں، یہ اولاد یہ ماں باپ کے لیے آخری عذاب نہیں. ہاں قبر میں پتہ لگے گا، دون العذاب الاکبر. ہر گناہ اپنی تاثیر رکھتا ہے، گناہ گناہ ہوتا ہے، گناہ چھوٹا ہو، گناہ بڑا ہو، گناہ صغیرہ ہو، گناہ کبیرہ ہو، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ خطرناک ہے، ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ بڑی ہے. انسان کو ایک چھوٹی چیز سے تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے. جتنی قومیں تباہ ہوئی، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، کیا کیا تھا انہوں نے؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پہاڑوں کو تراش کر محل بنائے. کہاں جاؤ بیٹھو. اللہ نے ایک چیخ سنائی تھی ان کو، ایک آواز لگائی، اور جس نے آواز سنی اس کا کلیجہ پھٹ گیا. نہ محل کام آیا، نہ قلعہ کام آیا. آج بھی قوم سمود کے بنائے ہوئے پہاڑوں کے تراشے ہوئے محل، میرے اللہ کی قسم کوئی اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں وہ محل نہیں بنا سکتا. نہ کرنٹ تھا اس زمانے میں، نہ ان کو پیٹرول ملا تھا، نہ ڈیزل ملا تھا، نہ کرین تھا، نہ لفٹ تھی ان کے پاس، نہ ٹرک تھے، ہاتھی تھے، گھوڑا تھے، خچر تھے. تب انہوں نے یہ کمال کیا. اگر کرنٹ ہوتا، سائنس ہوتی، ٹیکنالوجی ہوتی، اور ایک تاغے کا فرق بتا دیجیے آپ. فن انجینئرنگ کے اعتبار سے کوئی خامی بتائیے. نہ اے سی، نہ پنکھا، اور کبھی محل میں گرمی نہیں. کیوں؟ کبھی ہوا اس رخ سے آتی، کبھی اس رخ سے آتی، تو ہوا کے رخوں کو جان کر اس جگہ انہوں نے اندر سے سرنگ بنائے ہوئے تھے. ہوا چلتی تو سرنگ سے ٹکراتی اور اس ماحول کو اے سی بنا دیتی. پمپ سیٹ نہیں، لیکن نیچے سے پانی اوپر جا رہا ہے اور ہوا دانوں میں پانی گر رہا ہے اور ہوا مارتی ہے تو پانی کے جھروکے لے کر ٹھنڈا کر کر موسم کو سرما دیتی ہے. نہ سائنس، نہ ٹیکنالوجی، نہ ماچسانہ لیٹر تھا. پتھر کو لگڑ کر یہ لوگ چنگاریاں پیدا کرتے تھے، کچے جانور کو بھون کر کھایا کرتے تھے. نہ ککر تھا، نہ دیگچی تھی، نہ تواور تھا. وہ زمانے میں ایک چیز سنائی دی، کلیجے پھٹ گئے، دل باش باش ہو گئے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. یہ آج جتنی بیماریاں ہیں، اتنی بیماریاں اس زمین میں کبھی نہیں دیکھی، اس آسمان میں کبھی نہیں دیکھی.
میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مان لو، مرد مرد بنے، عورت عورت بنے، سلامتی اسی میں نہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم جو ہے چھوٹا عذاب اللہ کہے اور نہ چکائے، اللہ جھوٹا ہے، ووٹ لیتا ہے ہم سے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم روزی نہیں مانگتے، ہم تمہیں دیتے ہیں روزی۔ بچے ہم دیتے ہیں، لڑکیاں ہم دیتے ہیں، لڑکے ہم دیتے ہیں، دولت ہم دیتے ہیں، تو اللہ کو کیا ضرورت جھوٹی بات کہنے کی؟ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور اللہ نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ، خبردار اگر گناہ کرو گے میں نہیں چھوڑوں گا۔ نماز چھوڑو گے، داڑھی منڈا، میں نے کہا تھا نا، اگر خشخشی داڑھی رکھنے والا داڑھی منڈا سلام وعلیکم السلام خیریت، تو خیریت کا جواب بلغم سے دیا، تو جھوٹے حرام کے، تو خیریت سے داڑھی منڈا کر، نبی کے دشمن کا چہرہ بنا کر، شیطان کا پیشاب پی کر کوئی عورت بے پردہ کہے میں خیریت سے ہوں، اسی کا ہی کا جوتا لے کر اس کے منہ پر، کائنات کی ایک نمبر کی قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، جھوٹے ہیں جھوٹے۔ سور کی خارش والے انسان کو کھجا کو اندر سیٹ کے پھوڑے، اوپر ریمانڈ کا کوٹ پہن جاتا تو اچھا ہو جاتا ہے۔ انہیں انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتا۔ نماز چھوڑنے کا گناہ، جھوٹ بولنے کا گناہ، رشوت لینے کا گناہ، ماں کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ، جورو کو بے پردہ کرنے کا گناہ، گھر کے اندر ٹی وی چلنے کا گناہ، گھر کے اندر ناچ گانا ہونے کا گناہ، غیبت کرنے کا گناہ، یہ سب میں بال کم ہے، پیٹ کے پھوڑے جہنم کے پھوڑے جانا۔ یہ میرے رب کا احسان ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ستار ہے، ستار کے معنی ہے پردہ ڈالنے کے، کہ اس نے ہمارے گناہوں کے جسم پر پردہ ڈال دیا ہے۔ میرے اللہ کی قسم، اللہ اگر گناہوں کی بدبو ہماری جسم سے نکالنے لگے، ایسے ہم جڑ کر نہیں بیٹھیں گے۔ کوئی ہیلمٹ ڈالے گا، کوئی ناک میں ماسک لگائے گا، کوئی سلنڈر رکھے گا، ارے یہ سور کی بیماری ہے، اسے کتے کی بیماری ہے، اسے داڑھی منڈے کی بیماری ہے، اسے جورو کی غلامی کی بیماری ہے، اسے حرام کے کھانے کی بیماری ہے، اسے جھوٹی، یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ ستار ہے، ستار، کہ اس نے انسانیت کا لباس دے دیا، ہمیں داڑھی لگا دی عزت مل گئی، ہمیں رومال دے دیا عزت مل گئی، یہ چھپا رہا ہے اللہ، لیکن حد ختم ہو جائے گی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ کہتے ہیں پکڑوں گا، اندر کا سب نکال کر باہر، پیشاب کی پوٹلی لٹکانے کو نہیں پھرتے سیٹ صاحب، پاخانے کی تھیلی لٹکانے کر نہیں پھرتے۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے عزت دی تھی، میں نے تجھے موقع دیا تھا، پیشاب کی جگہ پیشاب تھا، پاخانے کی جگہ پاخانہ تھا، تو منہ سے گنا چھل کر کھاتا تھا، اس منہ سے سبق ٹھوس چیز کھاتا تھا، حرامی بنا کریا وارننگ دیا، میں تجھے بخار دیا، تجھے جورو کا جھٹکا دیا، تجھے اولاد کی موت کا جھٹکا دیا، تجھے کاروبار کے خسارے کا جھٹکا دیا، تیرے مقدمے کی شکست کا جھٹکا دیا، ماننے کو نہیں۔ یہ دنیا سب کو ہو رہا، مجھے بھی ہو رہا ہے۔ عذاب کو تسلیم نہیں کرتا، عذاب سے کمپرومائز کر لیا مسلمان، جورو جوتا لے کر مارے، جھاڑو کا کٹا لے کر، اور پوری دنیا ساری میں بھی کھا رہا ہوں، ساری دنیا لہو پیتی ہے جہنم کا، تو نہیں پینا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جھٹکا دیا تجھے، میں نے تیرے ضمیر کو جھنجھوڑا، بیماریاں دی، ٹانک دیے، دوا دیے، انجیکشن دیے، ہاسپٹل کے چکر لگائے، مانا نہیں۔ اب یہ میں نے کہا کہ کھاتے وقت یاد کر لے بسم اللہ والا برکت اللہ، انچا دانیاں پر رنڈیوں پر ٹکا ٹکا کر تو کھاتا تھا، مزے لیتا تھا، میرا کھاتا تھا اور گاتا تھا رنڈیوں کے بول۔ اللہ نے کہا اب ڈنڈا پھاڑ کر یہاں سے تجھے لکوڈ ڈالا جائے گا، یہاں سے گلوکوز ڈالا جائے، خبردار، تجوری میں مال ہے، بینک میں لاکر میں سونا چاندی ہے، جورو کو وارننگ دے کر جاتا ہے ڈاکٹر،
जिन्हें मंग रहा है बिस्किट, इडली मंग रहा है, मौत देना रहा तो तू दे। अब उन्हें तड़पता है, देखो बेगम तरह दे दे, डॉक्टर नहीं है, सिस्टर नहीं है, नहीं मैं मौत तुमना नहीं दे सकती। जब था दफ्तर खाने में, रब ने कहा सुन्नत के मुताबिक मेरा नाम ले लेता, आज तेरी ये नौबत नहीं आती। नल्ले फाड़ जाओ, देखो मुंह का कैंसर है, मुंह से निवाला नहीं जा सकता, नल्ला फाड़ कर सीना फाड़ कर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। दौलत मट्टी में गई, क्या करते हैं ऐसी दौलत लेकर? औलाद लेकर क्या क्या कर सकती है औलाद? ये हमें जिंदगी का एक लम्हा देगी, एक निवाला खाना देगी? जब किडनी का ट्रांसप्लांट हो, खुदा ना करे कि डायलिसिस किया जाए, डॉक्टर कहता इतना पानी में छोटा सा बोतल दिया, कुत्ते की तरह खड़े होकर कभी पीते थे, कभी भेड़ों चमारों की तरह बाटल को एक बालिश ऊपर कर घट 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 कर पीते थे। और हमने कहा था याद करो, ये पानी बादलों से बरस कर हमने पीने के लायक बनाकर तुम्हारे मुंह में डाला। लौ नशाओ लजालनाहु उजाजा फलौला तशकुरून, अगर मैं चाहता तो उसको जहरीला बना देता और तुम उसको छू भी नहीं सकते। बड़ो थोड़े वाकया पढ़ो। अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुमने उगाया या हम उगाने वाले? अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्ज़ि अम नहनुल मुनज़िलून, अरे बाप में ताकत थी, महाराष्ट्र में पानी की किल्लत, कई अरब डॉलर उन्होंने बादल में ले जाकर छोड़े के मसनूई बरसात को करे, आर्टिफिशियल बारिश को करे। नतीजा ये हुआ कि असम्बली के अंदर आज जो है झगड़े हो रहे हैं कि बादल जो पूरे भीग कर किसी की झोपड़ी तबाह, किसी की बिल्डिंग तबाह। अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्ज़ि अम नहनुल मुनज़िलून, अल्लाह कहते हैं कि तुमने उतारा, हमने उतारा। लौ नशाओ लजअलनाहु उजाजा, हम चाहे उसको जहरीला बना दे, खतरनाक बना दे। फलौला तशकुरून, तुम क्यों नहीं सकते, शुक्रिया नहीं अदा कर सकते? नहीं मानता इंसान, नहीं मानता। दाढ़ी के बाल नहीं आए मानिया नहीं, दाढ़ी आई मानिया नहीं, दाढ़ी आने के बाद बाल सफेद हुए मानिया नहीं, दाढ़ी मुंडाया सिर के बाल सफेद हुए, काला पेंट मारकर किसे धोखा दे रहा है? किसे धोखा? इसीलिए मर्द को काला पेंट मारना हराम है। ये जितने लोग काला खिजाब काली मेहंदी लगाते हैं, हराम का काम करते हैं, नाजायज काम करते हैं। अल्लाह ने कहा ये तुम्हारी इज्जत की चीज, तुम्हें मौत को याद दिलाने की चीज, तुम्हें कब्र को याद दिलाने की चीज, तुम्हें आखिरत को, तुम्हें से काला पेंट मार दो, तुम्हें क्या धोखा दे रही, खबर के ऊपर पर्दा डाले तो तुम्हें खबर में नहीं जाते। पहले ऐसा होता था, रात में बच्चे जनाजे का नाम ले लेते तो माँ कहती कि इस्तग़फ़ार पढ़ो, छुट्टी करो, डर जाती माँ। हर कब्रिस्तान में बोरवेल लगा हुआ और कुआं, लोगों ने कहा कब्रिस्तान की मट्टी घर में रही तो ये और एक मुर्दा चला जाता, तुम्हें मुंह धो ले तो और मलकुल मौत नहीं आ रही क्या? पीछे पीछे जिसकी मौत लिखी हुई है, किसे धोखा दे रहे हैं आप? किसे कब तक देंगे? क्या देखना बाकी है? कच्ची जवानी में मर रहा है। पाकिस्तान के अंदर कोई गरीब राशन तकसीम किया, 32 औरतें, बिजली गई, भगदड़ के अंदर चली, लेने गई थी राशन, मुकद्दर में कफन मिला। देखो 2-3 दिन का पहले दवा दी, सोचा था कि हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी, सारी अच्छी हो जाएगी, बिजली गई, भगदड़ मची, राशन के बजाय मौत मिली। क्या देखना बाकी है? जो हमारे घरों में हालतें आ रही हैं, ये इस वजह से आ रही हैं कि हमने अल्लाह की नाफरमानी की और नबी की नाफरमानी की। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, अल्लाह कहते हैं इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए है। मान लो इज्जत इसी में। कुब्रस एक इलाका है शाम के इलाकों में, पता हुआ मुसलमानों ने, सहाबाए किराम ने उसको पता किया। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब पता होकर मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर लिया, ये अच्छी चीज है बुरी चीज, काफिरों को निकाला, यहूदियों को निकाला, ईसाइयों को निकाला, इस्लाम का झंडा गाड़ा, मुसलमानों, अच्छी चीज है ना।
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی، کونے میں بیٹھ کر ایک رو رہے ایک صحابی گئے، ابو درداء آج تو مسلمان خوشی منانے کا دن ہے، مسلمان نے من جملہ ممالک کے ایک ملک کو پتا کیا، آج اس ملک کے اندر اسلامی مملکت قائم ہوگی، آج یہاں اسلامی قانون چلے گا، یہاں کی پارلیمنٹ میں کلمہ طیبہ کا جھنڈا گڑے گا۔ ابو درداء رو رہے ہیں، صحابی کی نظر صحابی کی نظر ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ ملک لینے پر خوشی کی تو بات کر رہے ہو، خدا نے جس سے ملک چھینا یہ نہیں دیکھتے کہ کس نافرمانی پر ان سے ملک کو چھین لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری ہمارے میں ہو اور کل کوئی اور قوم ہمارے ملک کو چھینے اور ہم چھیننے والے میں ہو اور وہ لینے والوں میں ہو۔ نافرمانی سے ملک جاتا ہے، نافرمانی سے طبیعتیں جاتی ہیں، نافرمانی سے زندگی عذاب بن جاتی ہے، نافرمانی سے یہ زندگی موت سے پہلے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ جنت جیسی جگہ، وہاں کوئی حساب نہیں، وہاں کوئی کتاب نہیں۔ جنت میں کیا ہے؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو نفس چاہے کرو اور جو آنکھ مانگے کرو۔ یہ حور کو ہاتھ ڈالتے ہیں ہاتھ ڈالو، وہ حور کو ہاتھ ڈالتے ہیں ہاتھ ڈالو۔ آم آیا ہاتھ میں، آم کھاتے کھاتے نیت کی یا اللہ یہ آم کیلا بن جائے، آدھا آم جو ہے آم ہے آدھا کیلا، اب کیلا کھا رہے تھے، کہا رب کائنات یہ انگور سے بن جائے، انگور بن گیا۔ چکن کباب کھا رہے تھے ہاتھ میں اور نیت کی یا اللہ یہ تو بہت دن ہوئے ہم نے اس کو کھائے ہوئے، یہ مٹن بن جائے، اور اس کی رام فوراً بن گیا۔ نہ کسی کارخانے جو چاہو ہو رہا ہے۔ جنت اللہ کی مرضی کی جگہ، بندوں کی رضا کی جگہ، اللہ کی خوشنودی کی جگہ۔ کلام پاک کھول کر دیکھیں کہ اس جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلاۃ والسلام جب داخل ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اے آدم و حوا، پوری جنت، پورے محل، پوری چیزیں تمہارے پاؤں تلے، ایک بات وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب شیطان جو ازلی دشمن تھا اب آیا حضرت حوا کو کچھ کہا کہ یہ درخت کا جو پھل کھاتا ہے ہمیشہ وہ جنت میں رہتا ہے۔ اب حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، آدم علیہ السلام نے مان لیا اور اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ کلام پاک نے کئی مواقع کے اندر یہ بات کہی، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ کلام پاک کی آیت کہ جب انہوں نے اس پھل کو چکھا اور فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، دیکھو ایک ہے چکھنا اور ایک ہے کھانا۔ عورت روزے کی حالت میں سالن پیتی نہیں، سالن چکھتی ہے، کھانا کھاتی نہیں، کھانا چکھتی ہے۔ اور میں نے کہا کہ مرد ظالم ہو یا گھر میں جھگڑے کا اندیشہ ہو، عورت کو اجازت ہے کہ انگلی سے وہ ڈالے، ہاتھ ڈالے اور اس کو چکھے۔ وہ ذاق کے معنی چکھنے کے، اکلا کے معنی کھانے کے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کھایا، فلما ذاقا الشجرۃ، جب انہوں نے اس کے پھل کو چکھا کھایا نہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ جنت جیسی خدا کی مرضی کی جگہ، خدا کی خوشنودی کی جگہ اور بندوں کے ارمان پوری ہونے کی جگہ خدا کی ذرا سی نافرمانی کی شکل نظر آئی۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اللہ نے جنت کے لباس کو ان سے چھین لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ کائنات میں ابھی اس دنیا نہ آباد تھی، نہ شرم نام کی کوئی چیز تھی، نہ حیا نام کی کوئی چیز تھی، نہ پردے کے احکامات سے پیغمبر کی فطرت میں شرم اور حیا کھود کر بھری گئی ہے۔ وہاں بتایا گیا تھا ہم کو کہ لباس کے یہ احکامات ہیں، لباس ایسا ہونا چاہیے، عورت ایسا کر نہیں،
لباس نکلا تو ان کو نارمل رہنا چاہیے، لیکن شرم اور حیا انسان کا جوہر، عورت کی فطرت ہے۔ وہ قرآن پڑھے نہ پڑھے، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ اسلام سے قریب ہو نہ ہو، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ فلما ذاق الشجرۃ، جب انہوں نے درخت کو چکا، فبدت لہما سوآتہما، اللہ نے جنت کے لباس کو چھین لیا۔ جس کی داڑھی چھینی، اب اللہ تعالیٰ نہ چھینتا ہے، نہیں، بندے کی مرضی سے کوئی کام۔ مچھر کاٹتا ہے اللہ کے حکم سے، کٹمل کاٹتا ہے اللہ کے حکم سے، انسان پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، انسان مرتا ہے اللہ کے حکم سے، انسان حاکم بنتا ہے اللہ کے حکم سے، انسان محکوم بنتا ہے اللہ کے حکم سے، انسان امیر بنتا ہے اللہ کے حکم سے، انسان غریب بنتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے داڑھی دی تو عزت دی، اللہ نے آدم و حوا ان سے بھول ہوئی لباس نکال لیا، اور یہ دنیا کے کتے انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے جنت کی داڑھی اور پیغمبروں کی سنت کو چہرے سے نکال دیا۔ یہ نہ چاند کہ اللہ ان سے ناراض ہے، رب کائنات ان سے ناراض۔ اب منانے والا تو لڑ، اللہ میری کچکشی داڑھی نہیں بڑھے گی، جو روح کا پیشاب چاٹ چاٹ میں مر جاؤں گا، میری داڑھی تو لڑ۔ لباس کیوں نکلا؟ لباس اس کے لیے نکلا فبدت لہما سوآتہما، ان کا جسم ظاہر ہو گیا، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے جو بڑے بڑے لیکن پتا ایسا کہ دنیا لائے تو دنیا میں سایہ ہو جاتا، ٹکڑے کر کو فوراً شرمگاہ چھپانے لگے، جسم چھپانے لگے، شرم کی بات۔ ابھی شریعت نہیں بنی، ابھی زبور نہیں، ابھی توریت نہیں، ابھی انجیل نہیں، ابھی کلام پاک کے 114 سورتیں نہیں، شرم حیا انسان کی فطرت ہے۔ فطرت آدمی کا بچہ ہے تو شرم کر، کتے کی اولاد ہے عضو کو لٹکاتا ہوا، پھر گدے کا بچہ ہے عضو کو انسان ہے۔ جنت میں رہ کر کس نے ان کو بتایا تھا کہ وہ درخت کے پتوں سے وہ اپنے جسم کو چھپائے؟ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرۃ فاقل لکما ان الشیطان لکم عدو مبین۔ اے داڑھی منڈو، اے کچکچی داڑھی پہننے رکھنے والوں، یہود و نصارہ کا لباس پہن کر تم شرم کا دکھانے والوں، رنڈیوں کی چاند کرنے والی گندی عورتوں، الم اقل لکما، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تمہارا ایک نمبر کا کھلا ہوا دشمن، نہیں بتایا تو پتا چلے گا قیامت کے دن، پتا چلے گا۔ کر لو آزاد حکومت، سیکولر حکومت، جمہوری حکومت، اور کرناٹک میں تمہیں بڑے خوش نصیب، یہاں اسلام مسلمان دشمن بی جے پی حکومت تمہیں داد دے گی، تمہیں اوارڈ دے گی، دیکھیں گے کب تک تمہیں۔ کہتے ہیں کہ دجال کی جو جنت میں جاتا ہے وہ خدا کی دوزخ میں جاتا ہے، تمہیں بی جے پی کی جنت میں جاؤ، خدا کے دوزخ میں جاؤ گے۔ حکومت سے چکا لو، پولیس سے چکا لو، اور دنیا میں مار کھا لو، خدا کی جنت میں جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ دجال جب آئے گا پانی کا بھی کنواں لائے گا، انگار کا بھی کنواں لائے گا، اس کے انگار کے کنویں میں جو جائے گا اسے پانی ملے گا، اور جس کے پانی کے کنویں میں جو جائے گا اسے جہنم کی آگ ملے گی۔ ٹھیک ہے، بی جے پی کی حکومت ہے، جو ربا کی حکومت ہے، منہ بھر کو نام لو، وہ کاؤنسلر وہ کمشنر میرا دوست، دیکھیں گے خبر میں آتا ہے الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکم عدو مبین، میں نہیں بتایا تھا یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ معلوم ہوا کہ نافرمانی کی بنیاد پر اللہ نے بھول ہوئی جنت جیسے مقام میں اللہ نے حضرت آدم حضرت حوا کو معاف نہیں کیا، عزت کی چیز کو نکال دیا۔ اگر کوئی عورت بے پردہ ہے، اس کے ذلیل، اس کے ملعون اور کتی اور سورنی سے بدتر ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ رب کائنات نے اس کے سطر کو، اس کے برقعے کو چھین لیا۔ کسی انسان کے ذلیل ہونے کے لیے اور اندر بیچ میں جا کر پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں، نبی کا چہرہ نہیں،
जन्नतियों का लिबास नहीं। और फरिश्तों की जो तस्वीर सुभान मन ज़य्यन अर्रिजाल बिद्दुहा कि आदमी अल्लाह तेरी जात बाबरकत है जिसने मर्दों को दाढ़ी से मुज़य्यन किया। ये जीनत नहीं, औरत में शर्म नहीं, औरत में हया नहीं, औरत में बुर्का नहीं, औरत में सुअर की चर्बी मिला हुआ मेकअप और नेल पॉलिश लेकर शादी के महफिलों में पल्लू अटकाकर हरामी कुत्तों को मुंह लग रही है। उसके खुदा के यहाँ मलून होने और जहन्नमी होने की और बीच में जाकर इन नमाजी है कि रोजे की जरूरत नहीं देखने की, ये काफी है बस। इसलिए कि जन्नत के अंदर अल्लाह ने क्या किया, क्या पनिशमेंट दिया। वतफ़िक़ा फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा, अल्लाह ने लिबास को छीन लिया। अब कपड़ा है, हिंदुस्तान है, भेड़ी हुकूमत है, जाओ मारो। लेकिन अगर सरकशी करता है कोई इंसान, अल्लाह तबारक ताला वो अज़ाब देंगे कि जिस्म के अंदर वो फोड़ा कि डॉक्टर कहेगा कि अब इसको तन्हा रूम में रखना पड़ेगा, जिस्म पर कपड़ा भी नहीं डाल सकते, कपड़ा भी डालोगे तो जिस्म के फोड़ों को इंफेक्शन हो जाए। कहता हो अल्लाह इबादत फरमाए। मान लो इज्जत इसी रास्ते में है। कौन सी जुबान आप समझते हैं, कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, या अल्लाह को क्या लड्डू समझते हैं आप? यहाँ कुरान से डराया जाता है, हदीस से डरा, दूसरे दिन देखो वो सरकशी दाढ़ी, उसे नुस्खे से पैदा, इंसान के नुस्खे से पैदा होने वाला इंसान में शर्म हया रहती है। भाई शर्म हया कोई चीज है। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में शर्म हया का दर्द नहीं दिया। पहले रोजे में जो चेहरा था, अब 24 में 25 में रोजा, क्या करे तुम्हें 25 दिन, क्या कुरान सुने तुम्हें, क्या तुम्हें बयानात क्यों थका। जाओ कुल्लम कुल्ला नाम बदल लो, जोरू का नाम सीता रख लो, अपना नाम राम रख लो, इश्क लड़ाओ जंगलों में जाकर। किसने बना दिया? फातिमा जुलेखा नाम रखकर यूसुफ, हव्वा नाम रखकर आदम, शीश नाम रखकर सुलेमान, अब्दुल्ला नाम नहीं। खुदा के कहर को चैलेंज करना हो तो ये जलील हरकत, ये नीच हरकत, ये छिचोरा काम करो। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बात अर्ज की थी, मैंने बताया था अल्लाह का कहर, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह तबारक ताला शयातीन को इंसान पर मुसल्लत कर भी दे देते हैं। ये और आज जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां दो किस्म की बीमारियां हैं। एक बीमारी रूहानी बीमारी और एक बीमारी जिस्मानी बीमारी। कई खवातीन बल्कि मेरे तजुर्बे के हिसाब से 60% खास तौर से औरतें, क्योंकि औरतों को आका ने कहा अन्निसा व हिबालत शैतान, ये औरतें शैतान का फंदा है, आसानी से शिकार होती हैं ये शैतान के हाथ में। मर्द अपने सेक्स के लिए, अपनी जिनसी भूख मिटाने के लिए, मर्द शहवानी भेड़िया इस औरत पर हमला करने के लिए को इस्तेमाल करता है। नतीजा ये है कि मर्द खुद उसको भुगतना पड़ता है जब उसकी आंख में शैतानी असरात शुरू हो जाते हैं। और मैंने बताया, लोग ये समझते हैं कि शैतानी असरात क्या है, आंख को आंखों बात करना और बोलना। तुम्हारे पड़ोस की गली में खुदकशी हो गई थी, तुम्हारी जोरू वो मुर्दे को देखने आई और मैं वो रूह जो इसके जिस्म में आ गई। आमा का बंडल बात है, रूह चली गई, रूह वापस नहीं आती। ये ठकाने के लिए बात बोलता है। अच्छी विच्ची नमाजी औरतें, परहेजगार औरतें, नमाजी घराना, हाजियों का घराना, उम्रा करने वालों का। ये शैतान मक्के में नहीं था, मीना कहाँ है? तो इंग्लैंड में, अमेरिका में, मक्के में। आज ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान पुल्ली डालने की कोशिश, बाप ऐसा होता बेटे को मारता है, नफरत डाले हमारे मक्के में शैतान का। मीना में जो जमरात करते हैं, कंकड़ियां मारते हैं, ये शैतान की वो निशानी है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारा था। जाकर हजरत हबीबी हाजिरा को गुमराह किया। शैतान कहाँ नहीं रहता? हरम शरीफ में है, रियाजुल जन्ना में है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां वसवसे नहीं होते। रियाजुल जन्ना में नमाज में कमी बेशी नहीं होती।
ریاض الجنہ میں سجدے میں جانے کے بعد کیا دنیا کا خیال نہیں آتا؟ کون کرتا ہے؟ شیطان تو انگلی کرتا ہے. شیطان کے اثرات سے 60% عورتیں، اور عورتیں اس لیے اس خبیث کو معلوم ہے یہ مرد اس کا غلام ہے. میں نے کہا کتنے مرد حضرات، عورت کہے گی کہ اجی یہ ماربل لگے گا، یہ انجینئر ہے وہ اس کے کہنے پر وہ پتھر لگائے، یہ پینٹ لگے گا 40,000 کا 70,000 کا پینٹ لگا، اب یہ منہ چکڑائے بیٹھی ہے. اجی بیگم کیا ہوا؟ کیا یہ پینٹ لا لے؟ دوسرے دن نہیں خدا چلے جانے کا تو بھی نبی چلے جانے فوراً اٹھا کو پینٹ بھیج، صبح ہی 10 بجے آ کو فکر کو ہماری جورو جیسا بولی بیٹا یہ کیا ہے؟ اصل میں شیطان ہے اس کی آنکھ پر، اور کسی کی معلوم ہے کہ میں ایک تیر سے 2 شکار کر رہا ہوں. عورت کی آنکھ پہ آیا انہیں تو ہو گئی میری، کے ساتھ ساتھ اس کا مرد بھی چنڈل بن کو جو ہے اڑتے رہتا ہے. گاڑی منڈاؤ گا تو منڈاتا ہے، خشکشی کرو گا تو کرتا ہے، چوری کرو گا تو کرتا ہے، رشوت لیو. ایک تیر اسے 2 اسٹاف دینے، اس کے پاس فوج کی فورس کی کمی ہے. مسلمان کہتا ہے نسبت مت کرو، گھر بھر کر پیٹ بھر کر بچے پیدا کرو، انہیں اتنی بڑی فورس کہاں سے دیں گا؟ ہر انسان کو ایک شیطان، ہر جو ہے نمازی کو، تو اس نے یہ کیا کہ ایک عورت کو دے دو تو 2 شکار ہو جائے. یہ مرد تو ایک نمبر کا غلام ہجڑا، جسے انہیں بولی تو انہیں سن لیتا. کیا جی جمعہ عمر ہوگی کیا جی تمہاری؟ یہ گاڑی رکھنے کو بڈھے ہمارے اما بابا کا عزت اس بھی تمہاری. حلال کمائی کے واسطے میں جانتا ہوں کہ کئی نوجوانوں نے بڑی نوکریوں کی قربانی دی. کہاں سے جمعہ نہیں ملتی؟ ہمارا باپ کہتا ہے داڑھی منڈانے کے لیے. تو اب ایک آسان ڈیوٹی کیا تھی؟ رکشا چلاتے مرضی، اس میں داڑھی کی کوئی قید نہیں، لباس کی کوئی قید نہیں، کافی یونیفارم ہے. تو اب بولتے میں سننا سافٹ ویئر انجینئر سمجھ کو گورنمنٹ ڈیوٹی کا ورکر ملازم، یہ تمہیں آٹو ڈرائیور جھگڑے اور چلاؤ اور کھلے کے فلاور یہ کون کر؟ یہ انسان کی بچی ہوتی، امت محمدیہ کی بیٹی ہوتی تو اسے تو 2 روٹی سے مطلب، بچھونے سے مطلب، گھر کی عزت سے مطلب. مرد آٹو چلا رہا کی، جھاڑو جھاڑ رہا کی، سافٹ ویئر، اسے کیا لینا دینا؟ روٹی مل رہی ہے، کپڑا مل رہا ہے، عزت مل رہی، کافی ہے. نوبت یہ کون کرواتا؟ یہ شیطان، یہ خبیث کروا رہا ہے. جب وہ دینی بیانات سنتے ہیں حرام کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، اور جمعہ کی نماز جو 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے گا، آقا نے فرمایا کہ دل پر ہم ٹھپا لگا دیں گے، اللہ لگا دے گا. اور 3 مرتبہ لگ جانے کے بعد اب پورے دنیا کے غوث، پوری دنیا کے قطب، پوری دنیا کے ابدال، آسمان کے فرشتے بلاکوں سے بولے سود لینا کو تیری اماں کے ساتھ بدکاری کرے جیسا. کیا رے اماں کو بدکاری کسے بولتی؟ کپڑے کاٹ کو کرنے کو. سود لیے تو ہوتا کیا؟ انہیں وہ چکنی مرغی کی ٹانگ کو کھڑے رہتا. وہاں اللہ اس کے دل پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کے دل پر، اس کی آنکھوں پر. ذرا میاں کو ان کے سامنے قرآن کو گالی دیو، خیر سر مذاق نہیں کرنا بھائی، نماز کو مذاق نہیں کرنا بھائی، مسجد بابری مسجد، ارے ٹھیک ہے دعا کریں گے، بیت المقدس راجورو کے بارے میں کہتے بھی بولو، پورے جسم کے سور کے کاٹے کھڑتی دو، ایسا کھڑ جاتے ہیں. کیا ہے؟ اس کی آنکھ پر شیطان ہے، اور وہ شیطان اس حرام زادے کو غلام بنا کر رکھے. انہیں بولتے اللہ کے خلاف تو بول لے، نبی کے خلاف بول لے، کعبے کے خلاف. میں دکھاتا ہوں منبر رسول پر بیٹھ کر قرآن نو سر پر رکھ کر اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں، میں دکھاتا ہوں. حضرت مولانا ریاست کو گالی دو، تبلیغی جماعت کو گالی دو، بڑھ کے جھاڑ کے پاس جا کو بدعت کرو، ننگی عورتیں وہاں پر فاحشہ عورتیں آن دے، اللہ کے گھر کی توہین ہوں دے، نبی کے دین کوئی بال بنگا نہیں ہوتا. خالی جوڑوں کے چاہتے ہو ذرا بچہ تیرے سے نہیں مل رہا، تیری اماں کے جوتا کر لیتا. یہ سب کیا ہے؟ کس قرآن کیا بولی؟ كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. میرا اللہ کہتا ہے کہ
تمہارے باپ، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد احب الیکم من اللہ و رسولہ، ان کے مقابلے میں اللہ رسول کی محبت زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے غلطی کی، کئی صاحب ہیں، کیا امام اور جسے تم اپنا بڑا تھوکنے کا حق نہیں ہے؟ بھائی آپ میرے دوست ہیں، داڑھی چھوٹی کی میں نے تھوکا حق ہے؟ آپ استاد سمجھتے ہیں، بات چیت ختم، فون ختم، ملاقات ختم، میں یہ بولتا ہوں تمہیں مل کو اگر میرے سے 25 دن ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، کیا جورو سے 3 گھنٹے دور رہ سکتی تمہیں؟ یہ جورو کی غلامی نہیں؟ ہمیں جو تھوک دی اس وجہ سے تھوک رہی، اس وجہ سے کہ غیرت آئے، شرم آئے، حیات۔ اب کوئی برا مان کر ناتا توڑ لیتا ہے۔ ایک آدمی وعدہ کیا، وعدہ خلافی کیا، ایک آدمی لباس اچھا تھا بدلا، خیر میں نہیں تھوکوں گا، کون ہے آج؟ یہ کہتے ہیں کہ استاد کی مار جو ہے پوری کی آ رہا ہے۔ یہ تو نقیل ہے کہ کوئی ایسا تو ملا جو منہ پر آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہے، تھوکنے والا ناتا ہی توڑ دیا۔ اب دیکھا جی حضرت مجھے فون کریں گے نا، منجے بابا بیٹے کو بلانا، انہیں جورو کو منانا، یہ کیا ہے؟ یہ جورو کا آنگ کا شیطان ہے جو اسے غلام بنا کر رکھا۔ ہم جو بولتی جورو کا غلامی، جورو کی یہاں پتا چل جاتا ہے۔ ذرا کسی کو کیا کبھی انگلی کر کو دیکھو، کسی کو کیا کبھی گھر میں فون کر کو دیکھو، دیکھو کیسے انہیں داڑھی مڈا کو جہنم کی رنگی عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والے رال میں ڈبکا تو بھی پرواہ، جورو میری جورو کے بارے میں نہیں بولنا۔ انہیں کون؟ انہیں اللہ، انہیں بھگوان، انہیں دیوی، انہیں دیوتا نہیں، اصل میں کیا ہے؟ شیطان کا روپ ہے۔ میں آپ کو کل بڑی تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ جو نہ ختم ہونے والی بیماریاں ہیں، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5، تمہیں یاد رکھ لو اپولو بھی، اس کے بعد سنجاس نہیں، امریکہ کی میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں بھی چلے جاؤ، میرے پاس لکھ لو 10 روپے کے پیپر میں، 100 روپے کے پیپر میں، علاج نہیں ہو سکتا جب تک کہ چمبار کے دیو کو چپل کا پوجا نہیں ہوتا۔ وہ شیطان نہیں اترتا، دنیا کا کوئی ٹانک آج تک امریکہ کے باپ نے نہیں بنایا اور برطانیہ کی اماں نے نہیں بنایا، آنگ میں آئے ہوئے شیطان کو انجیکشن سے نکالا جا سکے۔ تو میں نے ایک اہم بحث آپ کو بتائی تھی کہ وہ کیا نشانیاں ہیں، کیا علامتیں ہیں عورت کے اندر کہ یہ بیماریاں شیطان کی وجہ سے ہیں، اور یہ انسان ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آئے، آپ کو تیر لگا خون آیا، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا خون آیا، آپ کو بھوک لگی، آپ انسان ہے، ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہو رہا ہے آج، اس میں کتنا شیطان کا حصہ ہے اور کتنا انسان کا حصہ ہے، میں انشاءاللہ آپ کو کل بتاؤں گا۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ سفر حج کو جانے کے لیے عمرے میں ان کا نام نہیں آیا، اپنے والدین کے نام پر عمرے کو جا سکتے ہیں؟ جو آدمی حج کو نہیں جاتا وہ عمرے کو جاتا ہے تو حج اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ عمرے میں وہی پیسہ خرچہ ہوتا ہے جو حج میں بھی ہوتا ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ تو آپ ایک کام کیجئے کہ حج بیت اللہ ہی کر لیجئے، آپ نہیں جا سکتے، البتہ حج کو جانے کے بعد وہاں سے مسجد عائشہ جا کر، اگرچہ کہ وہاں کے علماء منع کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود حرم شریف سے بسوں کا، ٹیکسیوں کا انتظام ہے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کا، وہاں جا کر آپ اپنے ماں کے نام پر، باپ کے نام پر عمرہ تدنو کر سکتے ہیں۔ اگر مسجد عائشہ جانے میں اختلاف ہو تو یہاں میقات ہے طائف کے راستے میں، ہم بھی گئے تھے، ذرا زیادہ خرچہ آتا ہے لیکن ورجنل عمرہ ہے، وہ عمرے کے بارے میں جو طائف کے راستے میں میقات پڑتا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تو لوٹ کر آ رہے تھے تو وہاں اپنے احرام میقات میں جو باندھا تھا تھوڑا سا زیادہ اس میں پیسہ لگتا ہے، یعنی 20 ریال 30 ریال 50 ریال خرچہ آتا ہے، یہ عمرہ ورجنل ہے۔ آپ حج کو جائیں، طائف کے میقات سے اپنی ماں اور اپنے باپ کے نام عمرہ کریں، حج کا حج بھی مل جائے گا اور عمرہ بھی ملے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ اور تھانے وغیرہ میں جاتا ہے آدمی تو موبائل میں جو ہے خیال کرتا ہے اور آپ کر کے جاتا ہے، مسجد آتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کو یہ سمجھتا ہے کہ ایک تھانے دار سے کم درجے کا مقام ہے اس کا،
100 मरतबा सोचना चाहिए। जब इन्होंने कहा कि कोर्ट में जाते हैं, थाने में जाते हैं, तो लिहाज करते हैं कि साइलेंट में रख कर जाए, वाइब्रेट में रख कर जाए, ऑफ करके जाए, थानेदार खफा हो जाएगा। थानेदार खफा होता है, अल्लाह का उससे छोटा ना, उन्हें खफा हुआ तो फर्क नहीं पड़ता, ये क्या मतलब होगा? अल्लाह हिफाजत फरमाए। 786 का मतलब क्या है? हमारे अकाबिरीन ने गरनाबेट के अंदर हमारे रिश्तेदार हैं हकीम साहब, उन्होंने भी इसके मुतालिक किताब लिखी है कि खुतूत वगैरह में ऐसी जगहों में जहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्तेमाल करने से डायरेक्ट उसकी तौहीन होती है, इंसल्ट होती है, तो उसके आदाब हैं। अलीफ का नंबर 1 है, बा का नंबर 2 है, जीम का नंबर 3 है, दाल का नंबर 4 है। इस तरीके से वो हुरूफ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ 786 हैं। हमारे एक आलिम है देवबंद के अंदर, इल्तिमासी दुनिया, एक अमलियात की किताब लिखते हैं। ये गैर मुक़ल्लिद, कुछ साल पहले मैं भी उस चीज को अर्ज किया था, लेकिन मेरे पास तहकीक नहीं थी, और उसके बाद मैंने कहा कि उस तहकीक से मैं भी हमारे अकाबिरीन के अखबार की बुनियाद पर रुजू करता हूँ। मैंने कहा था कि रामा कृष्णा वगैरह के भी नंबर आते हैं, तो यही सवाल इल्तिमासी दुनिया के एडिटर से, बड़ा दबाव है उनका और बड़ा कदम चलता है, बेंगलोर आते हैं, मुलाकात करके जाते हैं। अमलियात में उसूल वाले यानी कायदे वाले, ज़ाबिते वाले आमिल हैं, यानी कि सबको उठाकर एक पट्टी लिख कर दे दी, वो अलग अलग तरीके होते हैं। बहरहाल उसके बड़े माहिर हैं, हमारे बाप बुजुर्गान दीन भी उनसे रुजू करते हैं, उस्मानी नाम है उनका। तो इनको किसी ने कहा कि जो है रामा कृष्णा फलां फलां का नंबर है। हजरत एक बड़ी अजीब बात कही कि देखिए 420 नंबर अल्लाह के किसी नाम का अगर अदद का कुरान की किसी आयत को जोड़ा जाए, तो अगर किसी का जो है नंबर 420 निकले, तो क्या उस आयत को छोड़ देंगे? हम नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है ना कलाम पाक का कोई जुमला, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अलिफ का नंबर 1, बे का नंबर 2, जीम अब्जद हब्बत हुत्ती कलिमत, एक तरतीब है उसकी, फिर वहां से 1 2 3 4, फिर उसके बाद 10 20, उसके बाद 100 200, उसके बाद 1000 तक ये जाता है अदद। तो कहा कलाम पाक की किसी आयत और किसी सेंटेंस का नंबर अदद अगर 420 आ रहा है, तो आवाम के अंदर 420 किसे बोलते हैं? 420 धोखेबाज को। तो क्या कलाम पाक से वो आयत निकाल लेंगे? नहीं निकालते। तो इसी तरीके से अगर 786 का अदद किसी और लफ्ज के लिए जोड़ा जा रहा है, तो उसमें बिस्मिल्लाह का इनकार नहीं है। उस किस तरफ जाता है दिमाग? 786 कहते ही डायरेक्ट बिस्मिल्लाह की तरफ जाता है, और 420 कहते ही डायरेक्ट धोखे की तरफ जाता है। ये अलग बात है कि ये किसी आयत का अदद भी हो सकता है 420, और 786 किसी हिंदी देवी देवताओं का नंबर भी हो सकता है। होने की वजह से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बुजुर्गान दीन ने इसका इस्तेमाल किया है। फतावा के अंदर जब जहां उनको पोस्ट करना होता है, तो वो 786 नंबर लिखते हैं बिस्मिल्लाह लिखने के बजाय। दुकानों मकान के एडवांस पर ज़कात वाजिब है या नहीं? हमने एक मसला ये बताया था कि ये बड़ा 50-50 वाला मसला है। यानी एक आउट ऐसा होता है कि एम्पायर तीसरे एम्पायर को थर्ड एम्पायर को दे देता है। ये बड़ा नाजुक और हसास मसला है। 100% इसकी उलझन उलमा से अभी खत्म नहीं हुई। मैंने एक मसला ये बताया था, ये भी हम अपनी तरफ से मैंने नहीं बताया था। मैं मौलाना खुर्शीद साहब जो फोर्थ ब्लॉक में दारुल देवबंद के उस्ताद और हमारे हम जमात हैं, हमने उनसे ये मालूम किया, तो उन्होंने उसका बताया था कि माल की ज़कात देने के लिए 2 शर्त हैं। माल पर कब्जा, माल हमारे कब्जे में हो, माल की मिल्कियत, माल के हम मालिक हों। तो कहते हैं कि एडवांस में माल की मिल्कियत तो है। 1 लाख रुपए एडवांस देकर मैंने दुकान लिया, वो 1 लाख किसका है? मेरा है, मालिक का नहीं। कभी भी 1 साल बाद 50 साल बाद वो 1 लाख रुपया मेरा, मैं मालिक उसका, लेकिन उस पर कब्जा नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जैसे कि मैं अपने पैसों को जब चाहे खरीद सकता हूँ, मेरे पैसा से कफन भी ले सकता हूँ, शादी का सूट भी ले सकता हूँ, मकान भी ले सकता हूँ, झोपड़ी भी ले सकता हूँ, कब्र खोदने भी, है ना, अपना पैसा। लेकिन वो जो 1 लाख फंसा हुआ है, तो कहते हैं
ملکیت تو ہے، قبضہ نہیں. تو اس لیے ہمارے بعض بزرگوں نے کہا 50-50 مسئلہ ہے، یعنی ملکیت ہے، قبضہ نہیں ہے، آدھی شرط ہے آدھی نہیں. تو اس لیے میں نے پہلے کہا تھا، ابھی کہتا ہوں، جسے سہولت ہے، یعنی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، دے دے، وہ ایڈوانس کی زکات دے دے تو اللہ واپس کر منہ پر نہیں مارے. کئی کو جب نہیں تھا تو پھر دیا بول کر دے دیجیے. نہیں کسی کی تنگی کی زندگی ہے، وہ ایڈوانس ہی دیا، ادھر ادھر سے بھیک منگ کر قرض لے کر، اب وہ زکات نہیں دے سکتا تو نہ دے. 50-50 معاملہ تھا. میری حال میں ایک مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی، اچھے ہمارے چاہنے والے دارالعلوم یمن کے فارغ. انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے اندر ایشیا کے، انڈیا میں تو آپ سرپرست ہیں جو 50 سیمینار چلاتے ہیں، اور بہت اللہ نے صلاحیت دی. حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہ بھانجے ہیں، حیدرآباد میں رہتے ہیں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، بہت فقہ میں میرے خیال میں پورے انڈیا میں اتنی مہارت رکھنے والا کوئی اور آدمی نہیں. بالکل سیدھے سادے. حیدرآباد پروگرام میں گیا تھا، حضرت سے ملاقات کے لیے گیا، حضرت نے سینے سے لگایا، دعائیں دی. بھائی ہم دور سے سنتے تھے، اور ایک تقریر میں تھے حضرت، عورت ہی کے بارے میں، وہ عورتوں کا مدرسہ تھا. میں نے کہا تو تفسیر میں حضرت کے ساتھی نے بھی کہا کہ بھائی حضرت کے تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 مسلکوں کے علاوہ ایک اور مسلک بنا ہے دنیا میں، عورت کی غلامی کا. یہ حضرت کی مجلس میں، ختم بخاری کی مجلس، حضرت بہت علم والے، بہت علم والے. جیسے آپ نے ڈکشنری دیکھی، یہ سے حروف شروع ہوتے ہیں، بے سے، الف سے، بے. قاموس الفقہ یعنی فقہ کی ڈکشنری عجیب و غریب بنائی انہوں نے. کیسے؟ بے سے پانی کا بیان، پتھر کا بیان، بے کھولا پانی کے پورے احکامات، پتھر کے احکامات، پتنگ کے احکامات، بے کھولا بول و برات، برسات، ایسی ڈکشنری قاموس الفقہ انہوں نے بنائی. یہ جو مفتی صاحب سے انہوں نے کہا پرانے زمانے میں جو خرید و فروخت ہوتی تھی، جیسے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کاروبار کرتے تھے اسے بیع مزاربت کہا جاتا ہے. بیع مزاربت یعنی مال اپنا، محنت تمہاری. جیسے کھیت بٹائی پر دیتے ہیں، کھیت میرا، محنت کسان کی، اور کہتے ہیں کہ تیسرا حصہ مجھے اور بقیہ حصہ 30% مجھے، 70. یہ ٹھیک ہے بیع مزاربت. ایک ہے بیع وفا. بیع وفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا پیسہ کسی کے سپرد کر دیتا ہے، مالک تو یہ ہوتا ہے لیکن قبضہ نہیں ہوتا. تو وہ مفتی صاحب نے بتایا کہ مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ ہمیں جو ایڈوانس دیے، یعنی میں دے کر لیا، تو میرے اوپر زکات نہیں ہے، بلکہ مالک مکان پر زکات ہے. اور اس کی انہوں نے مثال بیع وفا سے لی کہ بیع وفا میں ایک آدمی اپنا سرمایہ تاجر کو دیتا ہے اور اس کی ملکیت تو رہتی ہے، قبضہ نہیں رہتا، ٹھیک ایڈوانس کی طرح بیع وفا میں. تو کہا کہ بیع وفا میں فقہا نے لکھا کہ تاجر یعنی کاروبار کرنے والا وہ زکات دے گا. یہ انہوں نے کہا. بہرحال ابھی اس کی الجھن باقی ہے. بعض نے کہا یہ رہن گروی. گروی کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں نے آپ سے کوئی امانت لی 10,000 روپے، تو میں نے یہ کیا کہ 12,000 یا 10,000 سے مالیت کی اوپر کی چیز بطور امانت کے آپ کے پاس رکھی کہ اگر میں قرض ادا نہ کروں یا بھاگ جاؤں تو آپ اس جو ہے رہن والی گروی والی چیز پر قبضہ کر سکتے ہیں. اور گروی کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ رہن رکھنے والے پر زکات ہے، نہ رہن جس کے پاس رکھا گیا اس کے اوپر زکات ہے، وہ بیچ میں اٹکی ہوئی چیز ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ یہ ایڈوانس جو دیا گیا یہ ڈپازٹ ہے. انہیں کرنٹ کی بل بڑا کو چلے گا تو پانی کی بل بڑا کو چلے گا تو سیانا لگا کو تھے، لیٹا لگا کو تھے، جھومر لگا کو جانے کے ٹائم کو رات نکالنے کو چلے گا تو یہ بھاگنا نہیں بول کر اس کا جو ہے ایڈوانس بینک خراب کر دیا، لاک خراب کر دیا، ڈور لاک خراب کر دیا، بیت الخلا میں جو ہے پلیٹ توڑ دیا. تو یہ حیثیت ہے تو رہن کی حیثیت ہے. مسئلہ صاف نہیں، مسئلہ وہیں پر آ کر رک جاتا ہے جہاں میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر سہولت ہے تو دے دے، اللہ نوازے گا دینے پر.
फकीरी की तंगी की जिंदगी चल रही है, गुंजाइश है ना दे, बिल्कुल इत्मीनान रखे कि उलमा ने हमें नहीं देने की इजाजत दे रखी है। पहली सफ में जगह रहने के बावजूद दूसरी सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ना कैसा है? एक आदमी को इख्तियार दिया गया, यहाँ से ट्रेन निकलकर दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में जा रही है, एसी की बोगी लगी है, फर्स्ट क्लास की बोगी लगी है, जनरल डिब्बा लगा है और किसी का कोई रिजर्वेशन नहीं। कहा कि जिसको जो चाहिए ले ले। वो कितना बड़ा घामड़ होगा जिसे पागल कुत्ते ने काटा होगा कि एसी और फर्स्ट क्लास को छोड़कर जनरल डिब्बे में जाकर लटकेगा। अरे पहली सब अल्लाह की रहमतों की जगह, अल्लाह की बरकतें नाजिल होने की जगह वो एक नंबर का बेवकूफ है जिसे पागल कुत्ते ने काटा है कि अगली सब में खाली छोड़कर वो पीछे खड़ा होता है। खुदा की रहमत इमाम की तरफ से आती है और फिर सीधे तरफ जाती है, फिर जहाँ इकामत कहने वाला बीच में रहता है वहां रुकती है, फिर दामें तरफ जाती है, फिर वापस आती है, पीछे की सब पे जाती है, राइट साइड जाती है, फिर उसके पीछे जो सेंटर पॉइंट इमाम का, फिर दामे तरफ। तो बढ़ते 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 पीछे क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता, भुट्टे का छीदा भी नहीं मिलता उसमें, जूते मिलते हैं उससे। अहमियत नहीं है हमारे पास, अहमियत नहीं है। ड्रामे कर रही हमें दीन के, इस्लाम के। चलो देखेंगे दुनिया ड्रामादार है, स्टेज है, कब तक चलता चलेगा। सर को जेल लगाते हैं बालों को चमकने के लिए। अब ये काम मर्दों का बाकी है। अब तो बंगड़ी तो डाल लिया है, कान में बाली डाल लिया है, गले में जंजीर डाल लिया है, अब 2 हाथ फूल लेको डाल को जेल लगा ले। ये मर्द बाने ये सब नहीं पूछते, ये करते नहीं, बेकार। दाढ़ी की बात करो भी मर्द बानो, दाढ़ी की बात करो। दाढ़ी मेरी क्यों नहीं आती, मेरी दाढ़ी में रोशनी क्यों नहीं, मेरी दाढ़ी में जो है नूरानियत क्यों नहीं, मर्दा ये सब हिजड़ा के बाला गिर रही मेरे, कुछ बैठा करते तो बताएं। उन्हें उससे फिक्र करना था, मेरे बाला वक्त से पहले सफेद हो रही, मेरे बाला गिर रही, मैं जल लगा, उन्हें करी तो सुहाग। तुम्हें दाढ़ी की बात करो। क्या है, परफ्यूम कपड़ों पर लगाते हैं, इस हालत में नमाज होगी। मैंने पहले बताया, मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामद बरकातुहुम अल्लाह उन्हें से शिफा नसीब फरमाए। ये उम्मत का खजाना है, उम्मत का सरमाया है। आज तुमना मालूम नहीं होता, फिल्मा में काम करने वाले और उनकी पैसे भीख मंगो, 100 शादी करया, 200 शादी करया, इमामा मुआ में जोड़ना छोड़ने को, कपड़े भिगाले को, कोटा भिगाले को तारीफ कर। उम्मत के वास्ते नए नए जो मसाइल आते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट का मसला है, खून देने का मसला है, रोजी की हालत के अंदर जो है ऑपरेशन का मसला है। कुरान हदीस, अगर खुदा नाराज हो जाए जिंदगी लेकर क्या करेंगे आप? इसी जिंदगी पर लानत जिस पर खुदा रसूल नाराज। तो इसलिए ये जो क्या करते हैं, साल में एक मरतबा फिक्की सी मुनाफिक करते हैं जिसमें लेटेस्ट जदीद वो मसाइल जो अभी गुज़िश्ता 2008 से 2009 तक और 2009 से 2010 तक जो पैदा होते हैं, फिर उनके माहिरीन, अगर वो हड्डी का मसला है, हड्डियों के जो डॉक्टरों के माहिरीन हैं उनकी एक टीम से रिसर्च कराते हैं। अगर बालों का मसला तो बालों के जो एक्सपर्ट हैं, अगर जानवरों का मसला माहिर हैवानियात उनकी राय लेते हैं। और दुनिया भर के सऊदी अरब, मिस्र और शाम, फलस्तीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान पूरे फुकाहा जमा होते हैं। फिर ये जो साइंटिस्ट है और माहिरों से जो रिजल्ट लेते हैं, ये रिजल्ट उनके पास पेश करते हैं, फिर उनसे मसला तलब करते हैं। कई दिनों तक किसी सेमिनार चलता है। अगर हल हो गया मसला तो उसी में डिसीजन लेते हैं कि भाई पगड़ी का मसला ये, खून देने का मसला ये। देखो नजर एक किताब आती है, वो किताब मंगाइए, उसके अंदर उसकी रिपोर्ट रहती है। तो बहरहाल परफ्यूम के मुताबिक ये उन्होंने तहकीक की और उन्होंने साबित किया कि इसमें जो केमिकल यूज किया जाता है स्प्रे के लिए, पहले अल्कोहल डाला जाता था, अभी अल्कोहल बताकर उम्मत को, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए कि लोग जब अल्कोहल कहेंगे तो कीमत ज्यादा देंगे और उस स्प्रे को उम्दा समझेंगे। हजरत ने तहकीक किया माहिरों से और कहा कि ये अल्कोहल नहीं है, बल्कि उसकी मुतबादिल दूसरी ग्यास है। बिल्कुल बिंदास अभी भी हम जो है आते हुए स्प्रे, बॉडी स्प्रे लगाकर आए हैं। इंतजाम रखिए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
نثار احمد صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صرف شفا نصیب فرمائے. ثقلین 11 سالہ بچہ ICU کے اندر ایڈمٹ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے. نذیر احمد صاحب طبیعت ناساز ہے، اللہ انہیں بھی صحت و شفا نصیب فرمائے. صاحب کاروباری حالت ان کی صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال نصیب فرمائے. اور ایک صاحب گھریلو پریشانیاں ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے. سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب ہے، جاتے ہوئے حاصل کرتے ہوئے جائے. خاص طور سے میں نے کل بتایا تھا کہ کل جو عنوان ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہماری ماں اور بہنوں پر جو عوارض آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ ان میں شیطان کا کتنا حصہ ہے اور جسمانی بیماریوں کا میڈیکل لائن کا کتنا حصہ ہے. اگر میڈیکل لائن کی ہے بیماری تو اس کی نشانی کیا ہے، اور اگر روحانی بیماری ہے تو اس کی نشانی کیا ہے. خاص طور سے خواتین کو آپ جو ہے کل لے کر آئے، اہم بیان ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلی زندگی میں ہمیں اس میں رہبری ملے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.